السلام علیکم۔ آج ہم اصحاب کہف کے بارے میں جانیں گے۔ اصحاب کہف کا ذکر سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے۔ اصحاب کہف وہ با ایمان اور صالح نوجوان ہیں جن کا قصہ دقیانوس ایک ظالم بادشاہ کے دور میں پیش آیا۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور طاقت کے بلبوتے پہ ایک نہایت بڑی سلطنت حاصل کی اور اس میں ایک بڑے عالیشان محل کو بنایا۔ سب لوگوں کو اس نے اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کے لیے مجبور کیا اور لوگ اسی مجبوری میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی کے دربار کا شخص اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ دوسرے قبیلے والے ان پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کے دقیانوس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس ساری حرکت کو وہاں موجود ایک شخص نے غور سے دیکھا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے، ہمیں تخلیق دینے والا کون ہے۔ وہ اسی مسئلے کو لے کے اپنے چند دوستوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میرا ضمیر بیدار ہو چکا ہے۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ دقیانوس ہماری ہی طرح ہے۔ وہ روٹی اور پانی کا محتاج ہے، ہماری طرح سوتا ہے اور کھاتا ہے۔ وہ ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے، بالکل ہماری طرح، بلکہ حقیقی خدا تو صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہمیں اس دقیانوس کے جال سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے اس فیصلے پہ عمل کرتے ہوئے شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ٹکراؤ ایک چرواہے کے ساتھ ہوا۔ چرواہے کے ساتھ اس کا کتا جس کا نام قطمیر تھا وہ بھی تھا۔ چرواہے نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ چلنے لگا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ان نوجوانوں نے اس کتے کو بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ جا سکا اور اس چرواہے نے کہا، یہ مجھ سے مانوس ہے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس کو ہدایت دوں گا، یہ چپ رہے گا اور شاید راستے میں یہ ہماری حفاظت بھی کرے۔ وہ راستے اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ایک غار کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے آرام کی غرض سے اس غار کے اندر چلے گئے اور نیند کے لیے کچھ دیر لیٹ گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں لگا کہ ہمیں سوئے ہوئے ایک دن سے بھی کم وقت ہوا ہے۔ انہیں بھوک کی شدت نے ستایا تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایک شخص کو احتیاطاً بازار کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شخص جب غار سے باہر آیا تو دیکھ کے حیران ہوا کہ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ راستہ تبدیل ہو چکا ہے اور پہاڑوں پر سوکھے درخت ہیں بس۔ وہ بازار کی طرف گیا، دکاندار سے روٹی مانگی اور اسے کچھ سکے دیے۔ جب دکاندار نے سکے دیکھے تو وہ حیران ہوا کہ یہ تو کئی سال پرانے سکے ہیں۔ وہ اس شخص کو اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ نے حکم دیا تھا کہ جس شخص کو خزانہ ملے اس کا 5واں حصہ قوم کو دیا جائے اور باقی 4 حصے اس شخص کو دے دیے جائیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ سکے چند دن پہلے اس شہر سے لے کے گیا تھا۔ میں دقیانوس کے زمانے میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن دقیانوس ہمیں مجبوراً اپنی عبادت کا کہتا تھا، اس لیے ہم اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بادشاہ نوجوان کی بات سن کے حیران ہوا کیونکہ دقیانوس کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ بادشاہ کو اس کی بات پہ یقین نہ آیا تو اس شخص نے کہا کہ اسی گاؤں میں میرا ایک گھر بھی ہے اور اس نے سب لوگوں کو بادشاہ سمیت اپنے گھر کی طرف جانے کو کہا۔ جب وہ گھر کے سامنے گیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے سے ایک برا آدمی باہر آیا۔ وہ برا آدمی اس نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے دادا جان ہیں اور یہ وہی با ایمان صالح لوگ ہیں جو دقیانوس سے بچ کے اسلام کی خاطر اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بادشاہ اور یہ لوگ سن کے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم باقی تمام نوجوانوں کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان انہیں غار کی طرف لے گیا اور غار کے باہر انہیں روک کے اندر گیا تاکہ اپنے نوجوانوں کو آگاہ کر سکے۔ جب وہ اندر گیا دوسرے نوجوان کو بتایا کہ ہم پورے 300-900 سال سوئے رہے نہ کہ ایک دن، اور قطمیر ہماری غار کے باہر حفاظت کرتا رہا۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنیں؟ آؤ ہم مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سو جائیں۔ اور انہوں نے مل کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور جب کافی دیر بعد نوجوان غار سے باہر نہ آئے تو گاؤں والے اور بادشاہ غار کے اندر گئے اور ان سب کو دیکھا وہ دنیا سے جا چکے تھے اور لوگوں کے لیے قیامت تک ایک نشانی چھوڑ گئے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور کبھی بھی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
Subscribe and share my video.